کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صدر اشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، یقیناً مدینہ ہے صدر اشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، یہ سوال یہ کرنا تھا کہ آپ تشریف لائے، آتے ہی مدینے کی یاد کا ایک کلام پڑھا گیا، آپ کی آنکھیں بھی اشکبار اور یقیناً بہت سارے عاشقان رسول کی آنکھیں اشکبار ہوئی۔ مدینے کی یاد میں رونا، مدینے کی یاد دل میں بسانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی باتیں کرنا، اس طرح کلام پڑھنا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ آپ یہ بتا دیں۔ آپ سکھائیں گے نا حضور؟ حضور آپ سکھائیں گے۔
جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نسبت والی ہر شے سے پیار ہوتا ہے. ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اپنایا ہے. کون ایسا عاشق رسول ہوگا جس کو مدینے کی طرف کشش نہیں ہوتی ہوگی اور مدینے کے دیدار کا شوق اور پھر مدینے کی جدائی پر غم نہ ہوتا ہوگا. اب یہ آ رہے تھے تو کسی نے قلم چلا دیا، مدینہ چھوڑ آیا ہے، بس وہ سنتے سنتے ہم آ رہے تھے. ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا. ہمارا اب کسی صورت یہاں پر دل نہیں لگتا. ہمیں بادے صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. ہمیں بادے صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے. زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں. مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور. پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش. پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش. میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ. آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے
شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑ آیا آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا یا آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا آیا غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل آہ اے میرے یاور میں مدینہ چھوڑا یا اب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑا چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا دلکش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑ آیا دلکش و حسین منظر میں مدینہ چھوڑ آیا دور ہو گیا سرکار آہ غمزدہ عطار دور ہو گیا سرکار آہ غمزدہ جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور، کچھ لوگوں کی عادت کچھ اس طرح کی پائی جاتی ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود وہ غلطی تسلیم نہیں کر رہے ہوتے اور بہت بحث و مباحثے کے بعد اپنی غلطی مانتے ہیں. گھروں میں یہ مسائل رہتے ہیں کہ مرد کی غلطی ہوتی ہے وہ مانتا نہیں، عورت کی غلطی ہوتی ہے تو وہ مانتی نہیں. جب ماں باپ بچوں کے آگے کیا غلطی مانیں اور بچوں کو بھی ماں باپ کے آگے غلطی ماننے کے تعلق سے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ اچھا، کیا سب کے سامنے غلطی منوانی چاہیے یا غلطی کسی کی قبول کروانے کا بھی کوئی اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیں کہ جس میں جو عزت نفس ہے اس کو بھی اس کی وجہ سے بھی بندہ بعض اوقات ضد میں آ جاتا ہے، یا بعض اوقات غلطی ایسے جگہ پر منوائی جائے کہ نہ ماننے کی صورت میں بہت سارے نقصانات کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس معاملے میں آپ کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ اب وہ جیسی غلطی، اور واقعی یعنی کہ غلطی ہے بھی یا نہیں، جس نے کہا وہ غلطی نہ ہو، غلط فہمی ہو اس کی، اسی صورت میں وہ غلطی کیسے مانے گا؟ اگر واقعی 100% غلطی ہے اور خصوصاً شرعی غلطی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ماننی پڑے گی. اور اگر سب کے سامنے کو گناہ کیا، ایسی غلطی ہے اس کی، تو ماننی پڑے گی اور اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. جیسے کہ حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، یعنی کہ اگر خفیہ گناہ کیا، چھپ کر گناہ کیا تو چھپ کر توبہ، سب کے سامنے گناہ کیا تو سب کے سامنے توبہ کرنی ہوگی. سب کو توبہ کی اطلاع ملنی چاہیے، ورنہ تو اسی غلطی پر آپ کو دیکھنے والا سمجھے. بہرحال یہ کہ جیسی غلطی، بعض ہوتا ہے کہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، ہاں کیا تو اس کو ثابت کرے گا، نہ کہا تو اس کو ثابت کرے گا، چاہے کتنا جھوٹ بولنا پڑے. تو یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکم شریعت ہو بس وہی ہماری ہاں ہے، جو حکم شریعت ممانعت شریعت ہو تو وہ ہماری بھی نہ ہے. ذہن یہ ہونا چاہیے. اب رہا یہ کہ چھوٹوں کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا، تو اگر ہو تو تسلیم کر لینی چاہیے. جیسے چھوٹا بھی غلطی تسلیم کرنا سیکھے گا. اگر آپ چھوٹوں کے سامنے بحث مباحثے کریں گے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، سر اس کے اثرات چھوٹوں پر پڑیں گے، بچوں پر پڑیں گے، گھر کے دیگر افراد پر پڑیں گے، اور جو سمجھتے ہوں گے وہ آپ سے بدظن بھی ہوں گے کہ یہ خامخواہ اپنی انا کا مسئلہ اس نے ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے. غلطی تو ہے اس کی. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل نمایاں اور واضح ہوتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں، پھر بھی بندہ جو ہے نا اس پہ لپا تھوپی کرتا ہے اور اس کو کسی طرح بھی وہ اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہر بار وہ کامیاب نہیں ہوتا. لوگ اس کے روب کی وجہ سے بعض اوقات، یا اس کی اڑا اڑی کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ زیادہ الجھنے کو ناپسند کرتے ہوئے چپ ہو جاتے ہیں. یہ کہ ہر چپ ہو جانے والا مطمئن ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے. آئندہ کبھی کھلے گا، پیچھے سے کھلے گا، مطمئن تو نہیں ہوا نا. اس لیے اپنی بھول ہو تو مان لینے میں عزت ہے. فیملیز بھی ہمیں ہمارے لائف سلسلے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو اگر بچوں کی امی کی غلطی بالکل واضح ہے تو کیا شوہر کو اپنے ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی غلطی پر کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ یا اگر شوہر بچوں کے ابو کی غلطی ہے تو پھر بچوں کی امی کو بچوں کے سامنے کیا انداز اختیار کریں؟ کیونکہ بڑوں کے یہ معاملات بچوں کے سامنے کس طرح آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے، تو ان کو اپنے میٹر کو کیسے سولو کرنا چاہیے؟ سر بچوں کی موجودگی ہو یا بڑوں کی موجودگی ہو، اصلاح کسی کی کرنی ہے تو اس کو الگ سے سمجھانا مفید ہوتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعض کے قول بھی ہے کہ جس نے کسی کو سب کے الگ سے سمجھایا، اس کو زینت دی، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور جس نے اس کو سب کے سامنے سمجھایا اس کو اس نے بدنما کر دیا، رسوا کر دیا.
تو یہ تو ہے سب کے سمجھانے سے سامنے سمجھانے سے وہ ڈیگریڈ ہوگا. اب ڈیگریڈ ہوگا تو اپنی عزت بحال کرنے کے لیے پھر جھوٹ بھی بولنا پڑے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا, ضد کرنی پڑے گی, بحث کرنی پڑے گی. تو بہرحال جو بھی ہو سب کے سامنے اگر وہ سمجھ بھی گیا مان بھی گیا تو اس کے دل میں ایک مطلب وہ رہے گا صدمہ کہ یار سب کے سامنے یہ نہ سمجھاتا تو صحیح تھا. تو جیسی غلطی بعض اوقات سب کے سامنے سمجھانا ضروری ہوتا ہے. اب استاد ہے, شاگرد نے غلطی کی پڑھائی میں, اب اگر استاد اس کو کچھ نہیں بولتا تو دیگر طلبہ بھی سمجھیں گے کہ یہ اس نے صحیح بتایا ہے. اب اس موقع پر استاد کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے احسن طریقے پر جو بھی مناسب طریقہ ہو اس کے مطابق اس کی غلطی بتائے تاکہ دوسروں کو سمجھ پڑ جائے کہ یہ غلط تھا, صحیح وہ ہے جو استاد صاحب کہہ رہے ہیں. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. جنرلی جو غلطیاں ہوتی ہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں آدمی کی تو وہ الگ سے ہی سمجھانا چاہیے, سب کے سامنے نہ سمجھایا جائے. تو یہ زیادہ مؤثر بھی ہوتا ہے اور سب کے سامنے سمجھانا بعض اوقات دل آزار بھی ہوتا ہے. تو اس کا عیب بھی کھلتا ہے, کسی کو سمجھ پڑی نہیں تھی, کسی کو نقصان بھی نہیں تھا, اب خواہ سب کو سمجھ پڑ گئی کہ اچھا یہ بھی کیا. حضور ہمیں یہ بات اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ سامنے والے کی میں نے اس طرح کی کوئی مسٹیک پر بات کر لی اور اس کو برا لگ گیا ہوگا, اس کے دل میں بات آ گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے سینے میں میرے بارے میں کوئی کینہ بغض یا اس طرح کی کوئی چیز آ گئی ہوگی. اور اس کا رویہ بھی بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ وہ فیل کر گیا ہے یا آگے پیچھے ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے مطمئن کروں یا اس کو تسلی دوں, اس کا دل میرے بارے میں صاف ہو جائے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اپنے سینے کو دوسروں کے اور دوسروں کے سینے کو اپنے کینے سے بچا کر رکھو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کے سینے میں میرا کینہ آ چکا ہوگا, تو اب مجھے اس کے سینے کو میرے کینے سے صاف کرنے کے لیے مجھے کیا کیا ایفرٹس کرنی چاہیے. یہ ہے مطلب یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پہ آدمی وہ چھوٹے باپ کا بنتا نہیں ہے, یوں کرنا آتا نہیں کسی کو معافی مانگنا, کیونکہ اگر اس کی واقعی دل آزاری کی ہے تو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی. اگر دنیا میں نہیں مانگی تو آخرت میں اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی, یا نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اس لیے دنیا میں اس کو اگر ڈیبٹ کریڈٹ برابر کر کے جائے تو عافیت ہے اس کے لیے. اس لیے اگر واقعی اس کی حق تلفی کی ہے, دل آزاری کی ہے, تو اللہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی اور اس کو کلیئر کر دے کہ یہ میری بھول ہو گئی تھی, انداز اچھا ہو معاف کر دو نا, بھول ہو گئی میری. تو اس کے پھر وہ معاف کر دے گا, اغلب گمانے کا معاف کر دے گا, پھر اڑی نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے چھپایا اور لپا تھوپی کی میرا مطلب یہ تھا, میرا مقصد یہ تھا, تو وہ مطلب شاید مطمئن نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جب تک کنویں میں کتا مر گیا, وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ایک سمجھانے کے لیے کہ کچھ دیہاتی آئے کسی عالم صاحب کے پاس کہ ہمارے کنویں میں کتا کنویں میں مر گیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے ڈول نکال دو, ایک کنواں خالی کر دو. تو وہ مطلب دوبارہ آئے, پانی کچھ لے کر کے ہم نے آپ کے حکموں پر سارا کنواں خالی کر دیا تھا, مگر پانی میں یہ پانی لیا, یہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے. تو انہوں نے مطلب عالم صاحب نے دیکھا اس کو غور سے, تو اس میں ایک بال تھا کتے کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس تو یہ بتاؤ کہ اس میں سے کتا نکالا تھا کہ نہیں کنویں میں سے. تو بولا حضور وہ تو آپ نے فرمایا نہیں تھا, پانی نکالنے کا فرمایا تھا, تو جیسا آپ نے حکم دیا تھا ویسا کیا. تو فرمایا کہ جب تک کتا نہیں نکالو گے کنواں بھاگ ہوئے گا کیسے, مرا ہوا کتا. تو یہ سمجھانے کے لیے ایک بڑا اچھا اور پیارا ہے کہ جب تک ہم کسی کے دل میں جو کانٹا یا بال ہماری طرف سے پڑ گیا ہم اس کو نہیں نکالیں گے نا. ہم لاکھ اس سے مطلب انہیں دوستی کر لیں, اس کو گفٹ کریں, اس کو محبت دیں, پیار دیں, لیکن گائے اس کو یہ کھٹکتی رہے گی کہ یار ہے وہی ہے جس نے میرا یہ کیا تھا, اس کا اس نے تذکرہ نہیں کیا, اس کو اس نے ڈھک دیا ہے. تو جب انہیں پاؤں میں کانٹا لگ گیا, آپ کے اندر چلا گیا, پین کلر گولیاں آپ کھاتے رہیں تو وقتی طور پہ سکون ہو جائے گا, لیکن پھر بھی کانٹا کبھی کبھی آپ کو پریشان کرے گا. تو جب تک وہ کانٹا نہیں نکلے گا
आपको सुकून दुरुस्त सही मानों में नहीं आएगा। तो इसलिए माफ़ी उससे मांगनी होगी, और इस अंदाज में मांगनी होगी कि वो माफ़ कर दे। बाज़ वक़्त माफ़ी मांगने का अंदाज गलत होता है, कहा सुना माफ़ करना, तो अगला बोल देता है कहा सुना माफ़ कर रहा तुम भी, ये माफ़ी नहीं है। वो उससे जिसका पता है कि मतलब इसको सबके सामने झाड़ दिया था आपने, और अब आप बोलते हैं कहा सुना माफ़ करना, तो हाँ तो बोलेगा, लेकिन अरे वो जो झाड़ा था उसका क्या, वो तो उसके दिल में रहेगी बात। तो इसलिए मतलब सराहतन जिसकी आपने वो दिला दे रही है उसको माफ, जैसे शबे बारात में हमारे यहाँ ट्रेंड है ये कि मेरी जो भी हक तलफी हुई हो मुझे माफ कर देना, सबसे माफी मांगी जाती है। तो ये दुरुस्त है इस तरह माफी मांगना। ये कुछ ऐसे होंगे जो माफ कर देंगे, ये फायदे से खाली नहीं है। तो बाद लोग इसके मुखालफत करते हैं, तो हम मदनी चैनल पर मैं तो उसका जवाब देता हूँ, यार इसमें नुकसान क्या है, अगर कोई माफ़ी मांगता तो कुछ तो यार झुका यार, ये माफ़ी मांगना एक काम तो है ना आजिज़ी वाला मांग, और हो सकता है किसी के दिल में रहम आ जाए और माफ़ी कर दे। लेकिन इससे इस तरह की जनरल माफ़ी मांगने से हर हक माफ़ नहीं होगा, बल्कि कोई भी हक जहन बना लेने का माफ़ हो गया सारे, मैंने तो बोल दिया ना। जिसका पता है उससे क्लियर कट बात करनी पड़ेगी, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वो माफ़ कर दे। ऐसी कोई भी यानी कि करीना हो या वाज़े अल्फाज हो तब माफ़ होगा, खाली दिल मनाने से माफ़ नहीं होगा। लेकिन शब बारात में जो ये ऐलानात होते हैं माफ़ी के, मुझे पसंद, मैं भी करता हूँ। मेरी तो कितनों से वास्ता पड़ता है, पता नहीं कितनों से कुछ ना कुछ भूल हो जाती हो मेरी, या उसको बात मेरी गलती से बुरा लग गया, मेरी गलती ना हो और बुरा लग गया तो वो जैसे मुताअज़्ज़ी है, एक ईज़ा होती है, एक ताज़्ज़ी होती है। ईज़ा ये तकलीफ पहुंचाना है ना, किसी को ईज़ा देना, ये इसको मुज़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको यानी ईज़ा दी मुज़ी ने। और एक होती है ताज़्ज़ी कि ईज़ा अपने ऊपर ओढ़ लेना। तो अब कोई ऐसा है कि जिसने अपनी, हम जैसे अब कल की बात है, एक ईसाई भाई ने मुझे कहा चादर दे दो, तो मैंने इनको माजरत की, मैंने कहा मैं किस किस को दूं चादर। अब उनको थोड़ा यूं तो हुआ होगा ना कि यार मेरी बात रद्द हो गई, तो थोड़ी सी शर्मिंद, मैंने बहुत सॉफ्ट लहजे में कहा था, ये पता नहीं कि वो नाराज हुए या नहीं हुए। एक बात बोलता हूँ, अब ये दिल में लेके बैठ जाए, इन्होंने मेरी चादर नहीं दी मुझे, मेरा सवाल पूरा नहीं किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी को ना बोलते ही नहीं थे, ये विश्व इतना बड़ा इसका नाम है, ये चादर नहीं दी मुझे, यार पता है आपको मुझे चादर नहीं दी, आप जानते हो यार ये तो बखील निकला, मुझे चादर नहीं दी। अब अगर ये कहना शुरू कर दे, माज़अल्लाह, मैं मिसाल समझाने के लिए देता हूँ, तो अब ये बताइए कितनी ग़ीबतों और तोहमतों और गुनाहों में ये पड़ेगा। और अगर ये नाराज हो गया मुझसे मेरे चादर ना देने पर, तो ये हुई तअज़्ज़ी, मैंने ईज़ा नहीं पहुँचाई, मैंने हक तलफ़ी नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने ऊपर ओढ़ ली, इनको गिल्टी फील हुआ। हाँ मैं झाड़ दिया होता ना, हाथ पकड़ के यूं धक्का दे दिया होता तो मेरे ऊपर आता कि मैंने ईज़ा दी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बहुत मुस्कुरा कर अपने हिसाब से जो मेरा अंदाज है मैंने माजरत की उससे, और वो नाराज हुए हैं ये मुझे पता नहीं है, मुझे उनका फेस भी याद नहीं है, ये हैं या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात बोलता हूँ मैंने, एग्जाम्पल मुझे ये याद आया कि इस तरह भी ताज़्ज़ी हो सकती है कि बाज़ औक़ात, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ना नहीं बोलते थे, तो हम सरकार जैसे है भी तो नहीं ना, वो तो आका की शान ही क्या है। एक बार एक शख्सियत आई हमारे घर में गर्मियों के दिनों में, तो हमारे जहाँ खाने के लिए आप लोग आते हैं बारी बारी, उसका नाम है जन्नत हाल। सख्त गर्मी थी और जन्नत हाल में एसी तो है नहीं, अब वो गर्मी से बेजार हुए, थी शख्सियत, वो लगता है वैसी ही में रहते होंगे। तो अब वो क्या है, गर्मी गर्मी, मतलब आपने इसका नाम भी जन्नत हाल क्यों रखा है, ऐसी गर्मी। तो मैंने कहा मैंने जन्नत हाल ही तो रखा है ना, जन्नत तो नहीं है ना, जन्नत और जन्नत हाल में फर्क भी तो होना चाहिए ना। जन्नत में गर्मी नहीं है, जन्नत हाल में तो होनी है, दोनों एक तो नहीं हो सकते। चुप खामोश हो गए। वो उन्होंने बेतकल्लुफी में ये बात कही, हालांकि मेरी पहली ही मुलाकात थी, ईसाई भाई मिलवाने लाते हैं ना कभी कभी, मजहबी शख्सियत थी, लेकिन ये कि वो मतलब कोई पीर साहब थे,
تو اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے شدید کہا لیکن بیچارے تکلیف میں آ گئے تھے گرمی کی وجہ سے. گرمیاں سخت تھی, آپ تھے مسکرا رہے تو آپ بھی تھے. تو میں نے ان کو مطلب یہ خوش طبعی میں جواب دے دیا, وہ پھر نہیں بولے. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر اس طرح کی کوئی, تو اب یہ ذرا تعزی ہے, میں نے تو ایزا نہیں دی تو کیا کروں. کوئی بندہ مانگے اس کو دینا ضروری ہے, نہ دے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں, میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو لات تھا ہی نہیں, تو ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے یار. اب تو جیسے آپ میرے جیسا آدمی ہے, آپ اس کو یہ چادر دے دیے, اس نے کہا یہ بھی دے دو, دوسرا آئے گا 30,000 پیالہ دے دو, چوتھا آئے گا اپنا موبائل دے دو نا. غریب آدمی ہوں, میرے پاس موبائل نہیں ہے. تو صحیح بات ہے کہ میں ایسا سخی نہیں ہوں, ایک چادر بھی نہیں دیتا, نہیں دی نا میں نے. سرکار تو سید الاسخیہ بلکہ جواد ہیں. سخی اور جواد میں یہ فرق ہوتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس بھی رکھے اور دے بھی, اور جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نہ رکھے سب کچھ دے دے. تو تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف و رحیم, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف رحیم. بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اعلی حضرت کا شعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرکار کی تو شان ہی الگ ہے. ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. بالکل سخاوت کا الٹ ہے نظام ہمارا. ہم لینے والے دینے والے نہیں ہیں. اس طرح اگر کوئی اپنی چادر نہیں دیتا تو کیا اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکیں گے کہ وہ سخی نہیں ہے؟ میں بھی ہاں, اگر کوئی چادر نہیں دیتا, اپنی کوئی بھی استعمال کی چیز کسی کے مانگنے پر نہیں دیتا. کسی نے پین مانگ لی, کسی نے آپ سے گھڑی مانگ لی, یا کسی نے کچھ اور مانگ لیا, تو اگر وہ نہیں دیتا اپنی کوئی ایسی چیز اسے, تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گا کہ یہ سخی نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکے گا. یہ تو چھوٹی بات ہے نا, مدد مانگی. میں نے تو آپ کے بارے میں بہت سنا تھا, آپ بہت سخی ہیں اور میرا یہ مسئلہ حل کر دیں, اور قرضہ ہے یا فلاں چیز کی ضرورت ہے, اور اگر ان کی مدد نہ کی تو ہم نے تو آپ کے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی, آپ تو بڑے سخی ہیں. تو کوئی پیسے مانگے, مدد مانگے, قرضہ مانگے یا بچوں کی شادی کے لیے مانگے, تو اب وہ نہیں دے سک رہا یا نہیں منع کر رہا ہے, معذرت کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں مانگنے والے کا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہاں یہ کہ میں نے نہیں دیا, ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کہ FGR پھر ہٹ جائے گی, میں رہوں گا اور لائن لگی رہے گی, آپ سے بات نہیں کر سکوں گا, سمجھے. منگتوں کی لائن لگی رہے گی, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کتنا لوگ چیٹنگ کرتے ہیں. مجھے تو ایسے سے آتے تھے, اب تو آ نہیں سکتے قریب میرے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہ تمہارا جو مسئلہ ہے نا, جو قرضہ یا فنا یا یہ میرا غلام میرا بول دو دے دے گا. تو ایک آیا تھا, قاری صاحب کے طور پہ تھے وہ, تو میں نے ان سے کہا سبحان اللہ, آپ کا بھی کیا مقام ہے, آپ مطلب کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت. آپ عرض کر دیں میری طرف سے, آپ سرکار آپ الیاس کو جا کر خود خواب میں حکم فرما دیں میرے لیے. تو اگر سرکار نے, میں نے کہا مجھے حکم فرما دیا تو میں انشاءاللہ بہت کچھ دے دوں گا آپ کو. وہ دن آج کا دن. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے, میرے چند واقعات ہیں. کسی کو غوث پاک نے بھیجا ہوتا ہے میرے پاس, کسی کو سرکار نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آسرا ہی نہیں کرتے یار, بھیک منگے جو ہوتے ہیں نا آسرا نہیں کرتے. یا میں فلاں مذہب اختیار کر لوں گا, مجھے نہیں دو گے تو. ایسوں کو بعض وقت توبہ بھی کروائی ہے کہ تم نے ابھی نہیں ارادے کفر ظاہر کیا کہ میں فلاں مذہب کفر کا نام لے کر کہ وہ اختیار کر لوں گا, اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں مدد کروں نہ کروں آپ کافر ہو گئے. کیونکہ وہ تو کر لیا نا, مطلب کہ میں کافر ہو جاؤں تو اسلام کی تو اہمیت نہیں رہی نا, اہمیت ہی نہیں آپ کے پاس اسلام کی. ایسی بات کرتے یار, یہ ہو جاؤں گا تو وہ ہو جاؤں گا. ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے مبلغین کے ساتھ, کبھی سخاوت پر بیان کر لیں یا قرض دینے کے فضائل پہ بیان کر لیں, تو ابھی بیان ختم نہیں ہوگا تو 2-3 اپلیکیشنیں جو ہے وہ موبائل پہ آ گئی ہوتی ہیں کہ ابھی تو بیان کیا آپ نے. اللہ اللہ. تو
آپ باتیں کرتے آپ کے لیے ہیں، آزمائش ہوتی آپ ہوگی. باتیں چھوٹے مبلغ کو تو سمجھ جاتے ہوں گے کہ نہیں، اور بھی بیچارہ مبلغ- بولے گا میں ابھی تو فی الحال ضرورت مند ہوں، میرے کو دے دو کچھ. وہ کہتے ہیں پھر بیان کیوں کرتے ہو جب آپ کرتے نہیں ہو تو. تو یہ کوئی بات ہوئی یار کہ اپنا گھر خالی کر دے. کو بولے کہ مجھے گھر چاہیے، بے گھر ہوں، تو آپ مطلب اس کو چابی سونپ دو، روڈ پہ آ جاؤ. پھر کاغذات بھی دینا پھر ساتھ میں. اچھا، جو متعزی اور اذیت پر جو بات ہو رہی تھی، اب وہ اس کا میرے نزدیک ایک اس کو پورا کرنا تھا کہ اب اگر میں کسی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس انداز سے معافی مانگ لوں کہ آپ کو جو یعنی مجھے پتہ ہے کہ میری کس بات سے اس کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو جنرل معافی سے شاید کام چلے گا نہیں، تو کیا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر ایک اچھے انداز سے، ایک انکساری والا منکسر المزاج بن کر یہ کہوں کہ حضور اس دن جو میں نے آپ کو یہ جملہ کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ جملہ برا لگا ہوگا، آپ کو دل آزاری ہوئی ہوگی، تو یا پلیز مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے. تو اس طرح اگر میں وہ غلطی جو مجھے لگ رہی ہے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ اگر میں گفتگو کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس کے دل کو زیادہ راحت ملے گی اور وہ معافی کی طرف زیادہ آئے گا؟ اب جیسا قصور ہے نا، کبھی بندہ چلتے چلتے ٹکرا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا یوں دیکھا ہو شاید آپ نے کہ منہ بنتا ہے اس کا، ویری سوری، نیور نیور کر کے مسکراتا ہوا چلا، ایسے ہوتے ہیں سمجھے. تو یہ اب صحیح معنوں میں تو یہ ہماری غلطی بھی نہیں تھی، بے خیالی میں ٹکرا گئے. تو بات وہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو ابھی ایک بار کے سفر کے قریب ہی کوئی سفر تھا میرا باہر ملک کا، جب میں آ رہا تھا شاید جا رہا تھا، تو میں نے وہ نعت شریف سننی شروع کی. تھوڑی آواز اس کی میں تھی، مطلب مجھے کوئی بولے گا نہیں اور دوسری بھی بات نہیں کر رہے ہیں. تو ایک آگے صاحب تھے، انہوں نے تھوڑا یوں ناگواری کے اظہار میں مجھ سے اگلی سیٹ پہ منہ بنا یہ نکال گیا، آواز کم میرا خیال نہیں رہا، واقعی مجھے خیال نہیں رہا تھا، اور معذرت کہ منہ پہ مسکراہٹ آ گئی. مکہ مدینہ ہو گیا. تو ورنہ سے ہو سکتا ہے منظر یا مولانا ہو، اتنی بھی سمجھ نہیں پڑتی. تو خیر اب وہ لوگ جو جہاز والے میوزک بجائیں جو بھی کریں ان کو بول کوئی نہیں سکتا. تو خیر تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آواز ہماری ایسی نہ ہو کہ جس سے ہماری وجہ سے کسی کو ایزا پہنچے. اب جہاز میں میوزک چلے تو ہم کو لاکھ ایزا پہنچے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، فریاد نہیں کر سکتے، وہ چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا چلتا آگے پیچھے. لیکن میوزک سے ہم لوگ ظاہر ہے کہ ایک میوزک سننا گناہ ہے، تو اس لیے پسند نہیں ہے، وہ ان معنوں کر پسند نہیں ہے. نفس کو پسند آنا الگ بات ہے، لیکن میوزک جو ہے یہ سننا گناہ ہے. اس لیے اگر توجہ سے سنی، جہاز میں چل رہا ہے، بس میں چل رہا ہے، کہیں بھی گئے آپ تو میوزک چل رہا ہے، اور اگر آپ نے دلچسپی سے اس کو سنا تو گناہ گار، اور دلچسپی سے نہیں سنا بلکہ اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، اس کو ناپسند کیا اور یہ کان میں اب آواز جا رہی ہے، کیا کریں، تو گناہ نہیں ہے. یہ فارمولہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کہ معافی اچھی طرح مانگنی چاہیے، جیسا موقع جیسا قصور، اس پر بات ہو رہی تھی. تو معافی مانگنے سے مسئلہ حل ہوگا. اور اگر آپ نے مطلب اس کو مار کٹائی کی تھی اور بعد میں ملا تو سوری، اس دن ختم نہیں، یہ نہیں ہوگا. پھر اس کو تھوڑا ترکیب سے محبت سے تاکہ اس کے دل میں نکل جائے. یہ روضۃ العقلاء صفحہ 250 کے حوالے سے اپنی غلطی کی معذرت کر لینا غموں کو دور کرتا، پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور دیگر رکاوٹیں دور کرتا ہے. تو بعض حساس طبیعت ہوتی ہے نا کہ کسی کی اختلافی ہو گئی یا ایسا شک پڑ گیا شاید اس کو برا لگ گیا، تو وہ بعض وہ دل پہ لے لیتا ہے، اس کو غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب کیا کروں، اس بندے کو ڈھونڈوں گا کیسے کروں. پھر وہ جب اس سے معافی مانگنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. یہ واقعی پریکٹیکل ہے. یہ صلی اللہ علیہ محمد سے وہ بات یاد اچھا، یہ جو ارشاد میں نے سنایا، امام ابن حبان امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی غلطی کی معذرت کر لینا غموں کو دور کرتا، پریشانیاں مٹاتا ہے،
حسد کو ختم کرتا ہے اور دیگر رکاوٹیں دور کرتا ہے. حوالہ روضۃ العقلاء پیج نمبر 250. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس کا عملی مظاہرہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ اسی طرح کی ناراضگی کا معاملہ تھا اور وہ اس سے رابطہ بھی نہیں کرتے تھے. تو مجھے تب میں ساتھ تھا تو یار آپ ان کو فون تو کر لو, بات تو کرو, سلام دعا تو کرو. اور اس کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ یار میں کیسے فون, کیسے بات, کیسے سلام دعا کروں, کیسے گفتگو کروں. کہا کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. 2-3 منٹ اس کی ذہن سازی کرنی پڑی ان کی. تو انہوں نے فون لیا اور ان کو کال کر لی. کال کی 2-3-5 منٹ بات چیت ہوئی. بات چیت ہونے کے بعد حضور اس کے چہرے پر جو بشاشیت اور جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور جو اس کو جو قلبی سکون ملا کہ یار اتنے دنوں کے بعد اتنے عرصے کے بعد بات ہوئی اور ایسا لگا کہ جیسے کہ دل سے بوجھ اتر گیا. تو یہ واقعی ہے کہ اگر ہم کسی اس طرح بات کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں تو ہمارے قلب کا بوجھ اتر جاتا ہے اور ذہن سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اور یقین اس میں بھی خوف خدا کا بھی تو حضور عنصر ہے نا کہ قیامت کے دن میں پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا. صلو علی الحبیب. جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Nafi' dari At-Tari, berasal dari Indonesia. Amiri Ahlussunnah tercinta, saya ingin bertanya, jika tanggung jawab kita bertambah, apakah amal kebaikan kita juga akan bertambah? Mohon ceritakan satu kisah dan hikayat daripada salafus saleh tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. میرا نام ابو نافع اتاری ہے. آج انڈونیشیا سے میرا تعلق ہے. پیارے امیر اہل سنت, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں اپنے بڑوں کی طرف سے کوئی ذمہ داری ملے تو کیا ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہونا ضروری ہے؟ اس حوالے سے سلف الصالحین کی جانب سے کوئی اگر واقعہ ہو تو وہ بیان کر دیجئے تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو. ذمہ داری اب کیسی؟ ایک تو دکانداری کی ذمہ داری ہوتی ہے, کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. شاید یہاں مراد ہو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داری. ظاہر ہے کہ وہ آٹومیٹک آدمی محتاط ہو جاتا ہے اس میں کہ اب تو میں نگران بن گیا ہوں, اب مجھے یہ نہیں کرنا, زور زور سے ہنسنا نہیں ہے, مذاق مسخری نہیں کرنی, چھچور پن نہیں کرنا. یہ خود بخود اس کو غالباً احساس ہو جائے گا اور اس کی اصلاح ہوگی. تو یہ کہ جب یہ فضولیات سے بچے گا تو درود و ذکر و درود کر لے گا تو یوں اس کے نیک اعمال میں اضافہ تو ہونا ہے. غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف کو یا کسی کو امامت پر بھیجا. ایک عالم سے سنا تھا, میں نے کہیں پڑھا بھی تھا شاید کچھ, اب میں اپنی یادداشت سے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح رہنا ہے, کپڑے درست ہونے چاہیے, آپ مطلب نوافل جو ہے یہ مطلب لوگ دیکھیں اس طرح پڑھیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے تعلق سے حسن ظن قائم ہو. جیسے بعض امام ہے نا کہ فرض پڑھ کے فوراً نکل جائیں گے, اگرچہ وہ سنتیں نفلیں پڑھیں گے اپنے ادھر, لیکن یہ کہ لوگوں کو یوں ہوگا کہ امام صاحب سنت نہیں پڑھتے. ایک مثال دے رہا ہوں مجھے جو ذہن میں آئی. تو اس طرح کا ابھی ہے کہ اس کو کیسے مجھے بس کتاب کا تو حوالہ ہے نہیں, ایک عالم سے سنا تھا اس طرح کی بات. اگر مل گیا نا مجھے, یا ہو سکتا ہے وہ امام اعظم کے وصایا میں شاید اس طرح کی ہوگی بات, یا اگر مل جاتا تو میں وہ جو پرفیکٹ بات ہے وہ عرض کروں گا. ابھی اس کو مطلب یادداشت بہت پرانی بات ہے یہ, اور پڑھا بھی ہے میں نے, ایسا یاد پڑتا ہے ان کے سامنے, مطلب تاکہ لوگوں کو حسن ظن قائم ہو. لیکن اب کسی کو نفنے پڑھنے میں آتی ہی ریا ہے سب کے سامنے, تو پھر اس کا دوسرا ہے. یہ تو مخلصین تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے, اب امام ابو یوسف تھے یا کوئی اور شاگرد آپ کے تھے, لیکن امام اعظم کے شاگرد بھی کمال کے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ کہ محتاط تو رہنا ہوگا, جتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی
उतनी एहतियात बढ़ जाएगी। जैसे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कि आपको मतलब यानी कि गुस्सा जलाल काफ़ी आता था, लेकिन ये कि जब आप पर ये खिलाफत का बोझ आ पड़ा तो आप पर मतलब यानी कि और वो जलाल की कैफियत थी जो वो कम हो गई, और मतलब ये कि तहम्मुल मिजाजी और आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी की हक तलफी कर देते या किसी की दिल आज़ारी ना हक कर देते, ऐसा नहीं था। ताहम ये कि मिजाज में आपका जलाल ऐसा था कि शैतान आपकी गली में से नहीं गुजरता था। एक बार एक राह से गुजर रहे थे तो फ़ारूक आज़म गालिबन उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, तो कोई नाबीना रास्ते में बैठा होगा या कोई ना था, उसको सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का पाँव मुबारक टच हो गया, तो वो नाबीना जो था वो चिल्लाया, वह अंधा है देखता नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जिस तरह कहते हैं ना, इस तरह उसने कहा कि मतलब अंधा है देखता नहीं है। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु तो बहुत पावरफुल थे, इसको उठवा लेते और क्या कर देते, लेकिन ये वो आम हुक्मरान तो थे नहीं ना। आपने बड़ी नरमी से फरमाया कि मैं हूं तो आंखों वाला, नाबीना नहीं हूं, लेकिन भूल मुझसे जरूर हुई है कि आपको मेरा पाँव लग गया। तो इतना इल्म कुव्वत बर्दाश्त थी आप में, वरना ये 2 टके का भिखारी या रास्ते में पड़ा हुआ नाबीना ये अमीरुल मोमिनीन को बोल दे कि मजाल है। लेकिन यही तो बातें जिन्होंने इनको मतलब यानी कि हमारे दिलों का भी हुक्मरान बना दिया। ऐसा इनका सब्र था, ऐसी इनकी शानें थी, ऐसी इनका इखलास था। कमज़ोरों के साथ ये मजीद कमज़ोरी का मुजाहरा फरमाते हैं, न कि कुव्वत का। हमको समझा, पता है माँ बदौलत कौन है, बात किससे कर रहा है, अभी उठवा लूंगा, अभी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जैसे आजकल का माहौल है ना। तो ये नहीं थे इस तरह के फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहरहाल लेके अमाल में इजाफा होना चाहिए, और जिम्मेदारी ना भी हो तो होना चाहिए। क़यामत में अमाल नेक अमाल काम आएंगे ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनीर अहमद अत्तारी। प्यारे बाबा जान, इस पे मिराद शरीफ में एक जगह पे मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखा है कि जहाँ वो क़यामत के दिन जो 2 शख्स अल्लाह का यानी गुनाहगार शख्स को जहन्नम में जब ले जा रहे होंगे तो वो एक शख्स कहेगा कि हुजूर मुझे पहचाने, मैंने आपको वज़ू करवाया था, और दूसरा वो कहेगा कि मैंने आपको पानी पिलाया था। तो वहाँ आपने ये तज़किरा किया है कि एक तीसरा शख्स भी होगा कि जो ये कहेगा कि हुजूर मुझे आप पहचाने, मैं वो हूँ कि आपने मुझे काम भेजा था और मैं करके आया था। तो क्या ये भी इसमें आ जाएगा कि किसी बुज़ुर्ग ने, किसी नेक बंदे ने कोई काम कहा और वो करके आया तो उसको अजर मिलेगा, जैसे भाई पूछ रहे थे? इस तरह मतलब शफाअतें होंगी, मतलब यहाँ तक भी कहेंगे कि जो उलमा को कि हमने आपको इस्तिंजा का ढेला दिया था लाकर, तो ये इनकी शफाअतें होंगी कि जो इस तरह के तस्करे होंगे, और अपने मानने वालों को, चाहने वालों को, खिदमत करने वालों को ये उलमा किराम जो है ये इनकी शफाअत करके छुड़ाएंगे। तो इसमें इस तरह की ये मुफ्ती साहब ने इसी तरह का लिखा होगा, शफाअत का लिखा होगा, इनकी ये सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन। माशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद साहब के 2 शेर सुना दो। अल्लाह माशाअल्लाह साचा पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह अलैह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जे मैं वे अमला वल्ले ते कुछ नहीं
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی حسن اطاری، عرب شریف، مکہ المکرمہ. ماشاء اللہ. حضور، آیت درود کے بعد عموماً آپ درود رضویہ پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 6 نام لیتے ہیں، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا قریشی، یا ہاشمی وغیرہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ سرکار کے نام نہیں تو یا مطلبی، اس کے بعد لیتا ہوں حکمت. بس درود شریف میں پڑھتا ہوں سرکار کی محبت میں ہی پڑھا جاتا ہے درود شریف. یہ القاب بولتا ہوں میں، مجھے مزہ آتا ہے. اپنے بچے پر بھی جب پیار آتا ہے نا، میرا میٹھا، میرا پیارا، میرا لاڈلا بولتے ہیں نا، بڑوں پر بھی پیار آتا ہے تو علماء کا بھی تو لوگ القاب بیان کرتے ہیں نا ساتھ میں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شروع میں یا سیدی بھی کہتا تھا، تب بھی کسی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ فلاں نہیں کہتا، فلاں بڑے علامہ صاحب نہیں کہتے، فلاں حضرت نہیں کہتے، یا آپ کیوں یہ جدت کرتے ہیں. میں نے تو القاب بڑھا دیے. پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اور اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی تعظیم کا نیا انداز قیامت تک آتا رہے گا سب اس آیت کے تحت داخل ہے. شریعت سے نہ ٹکراتا ہوں. تو اب میں یا سیدی کہتا ہوں سرکار کے لیے، تو حرج کیا اس میں؟ تو ہے ہمارے آقا سیدی مانے میرے سردار ہیں، تو اس میں کہیں تو کہتے ہیں. الہی نہیں کہتے سرکار کو ہم کہ وہ الہ نہیں ہے. الہ مانے معبود. ہم سرکار کی عبادت تو نہیں کرتے نا، تو اس لیے ہم الہی نہیں کہتے، سیدی کہتے ہیں، سردار. جہاں جو مطلب ہے کہ مقام ہے وہیں مطلب ہم نے وہ بات کر لی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام Nama saya Muhammad Haikal Abu Ali Athari dari Indonesia. Ya Sayyidi, saya ingin bertanya, jika dalam keluarga misalnya abang dan adik ataupun suami dan istri mereka bertengkar satu sama lain sehingga dalam beberapa hari mereka sudah diam dan tidak mempedulikan satu sama lain, bagaimana bimbingannya ya Sayyidi supaya mereka menjadi mencintai kembali dan peduli satu sama lain? محمد ہیکل اتاری انڈونیشیا سے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گھروں میں گھر کے افراد میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر والے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، تو ایسا کیا کیا جائے کہ گھر کے جھگڑے ختم ہوں اور آپس میں محبتیں بڑھیں؟ اب یہ کہ جو مطلب تیسرا جو فرد ہے جو اس میں کڑتا ہے، تو یہ اس کا اپنا کریکٹر وہاں کیا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے. اگر یہ دونوں کو سمجھاتا ہے تو کیا یہ ان دونوں جو دوسرے ان سے یہ بڑا ہے تو سمجھائے، زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر چھوٹا ہے اور سمجھائے گا تو پھر یہ بھی آزمائش میں آ سکتا ہے.
तो मौके की मुनासबत से ही होता है। और दुआ करें, घर में दर्स जारी करें और इस तरह का दर्स निकालें जिसमें ये बातें हों। सुलह सफाई की होती है अपनी किताबों में तरह तरह की, तो ये जब दर्स सुनेंगे, हो सकता है ना सुने, एक सुने, दो ना सुने, आहिस्ता आहिस्ता आप देते रहेंगे दर्स, तो दूसरा भी कभी बैठ जाएगा, कभी तीसरा भी बैठ जाएगा, घर का फर्द। और यूं भी हो सकता है कि घर का माहौल बेहतरी पर आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Ya Mursyidi, saya juga ingin berterima kasih kemarin sudah mendoakan kami untuk banjir di Indonesia. Alhamdulillah di malam Kamis Mursyidi mendoakan kami, di hari Kamisnya kami sudah dapat konektif dengan orang tua dan alhamdulillah air juga sudah surut juga. Walaupun sekarang masih ada tanah di dalam rumah. ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने कुछ दिन पहले दुआ की थी आचे में जो सैलाब आया था, और इनका कहना यह है कि आपकी दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन घर वालों से राब्ता हो गया था, फ़ोन पर बात हो गई थी, वो सारे खैर खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी उतर गया है। अगरचे मिट्टी और वो कीचड़ बाकी है, लेकिन पानी अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया और बारिश भी रुकी हुई है। तो इस पर ही आपका शुक्रिया अदा करें। मेरा शुक्रिया क्या, मतलब दुआ कर दी थी, शुक्र अल्लाह का कि उसने आफियत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कासिम कादरी अत्तारी नैरोबी से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि कभी बड़ी उम्र में डिमेंशिया की बीमारी हो जाती है, यानी भूल जाने की, और आदतें भी तब्दील हो जाती हैं। तो इसका यानी ये बीमारी का रूहानी इलाज अब बताएं, और ये बीमारी हमें ना हो कि अर्दल उम्र तक हम ना पहुँचे, हमारी हवा सब कायम रहे, इसकी हम क्या कर सकते हैं, कैसा हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे और मेरे घर वालों की यानी वो बता रहे हैं कि ये चिड़चिड़ापन कहलाता है, वो जो हो जाता है। तो मेरे और मेरे घर वालों की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफा और बेहिसाब दाखिला जन्नत की दुआ का अर्ज़ है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 63 है, 63। लेकिन मेरे घर में मेरे वालिदैन में से किसी को नहीं बाबू इशारा ना करें। हाँ मतलब मेरी गाल करी वांदो ना अल्लाह ये पंजे ये असल बुढ़ापे का एक ये भी है, मतलब यक बुढ़ापा सदैब, कि बुढ़ापे में हजार ऐब होते हैं, हजार बीमारियां, हजार मतलब रुकावटें खड़ी होती है इस तरह की। तो ना चाहते हुए भी कभी इस तरह की तरकीब आउट हो जाती है। इसमें मतलब ये कि अब सिवाय कोशिश क्या कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा दम ताबीज तो मैं जानता नहीं कि बूढ़े को जवान वापस जवानी मिल जाए, तो अपने पास है नहीं, समझे। जो आके ना जाए वो जवानी देखी, मैंने देख ली है, आई थी, अब आके ये चली गई, वापस नहीं आ रही। जो जाके माफ कीजिए, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। ये दोनों मैंने देख लिए। किसी का शेर है कि मतलब जवानी देखी थी, एक वक्त मैं भी जवान था, बड़ी उमंगें थी, हसरतें थी, बड़ी ताकत हिम्मत, लेकिन वो अब चली गई, अब आ नहीं रही, लिफ्ट ही नहीं करा रही, आने के लिए तैयारी नहीं है। और अब बुढ़ापा आ गया, ये वो है कि वो आ गया तो अब जाने का नाम नहीं लेता, ये बोलता है मैं तुझे ले जाऊंगा कब्रिस्तान, जाना नहीं है मैंने। तो ये है, हकीकत भी है कि बुढ़ापा नहीं जाएगा। हदीस पाक में है कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह पाक ने उतारा है, हर बीमारी का इलाज, इल्ला मौत और बुढ़ापा, या बुढ़ापा और मौत, इन दोनों का इलाज नहीं है। हम वहाँ तक अब तक नहीं पहुँचे, तो क्या हम पढ़ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसी अपनी प्रैक्टिस करें, दावत इस्लाम में काम करें। मेरी आमतौर पे आदत नहीं है लोगों को झाड़ने की या झगड़े करने की।
मेरी एज तो शायद पता ही होगी 77 तकरीबन है मेरी एज। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई नहीं बोलेगा इसने हमको मारा था या हमको पिटवा दिया था या सबके सामने जलील करके रख दिया था, ऐसा आप नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी आदत, अब कभी गुस्सा आ जाए और कुछ बोल दे आदमी तो वो अशाज़ो कल मादूम, जनरली मतलब मेरी आदत नहीं है। अब बहुत को पता है, आप सबको ही शायद अंदाजा होगा, तो झगड़े करने की आदत नहीं है। तो ये क्या कुदरती तौर पर आता होती है, और मैं दीनी माहौल में मेरी मतलब यानी कि जिंदगी गुजर गई जिसको बोलते हैं ना, तो इसके जो प्लस जो मतलब इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो मतलब ये कि आप भी इसमें रहेंगे, दीनी काम करते रहेंगे, काफिलों में सफ़र करते रहेंगे, नेकी की दावत देते रहेंगे, नेक अमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको भी कुछ नहीं होगा। वैसे आलिम के लिए भी है कि ये आलिम अगर बूढ़ा भी हो जाए तो भी ये इसका मतलब है कि ये कि वो सठियाता नहीं है। और इस तरह के अवारिस से कोई है मतलब रिवायत है, अब भेजा ना मैं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ मांगा करते थे, अऊज़ु बिका मिनल बुखली वल कसले व अर्ज़लिल उमूरे व अज़ाबिल क़ब्रि व फितनतिद दज्जाल व फितनतिल महया वल ममात। यानी मैंने उमूरी कहा था शायद, अच्छा, अऊज़ु बिका मिनल बुखली वल कसली व अर्ज़लिल उमूरे व अज़ाबिल क़ब्रि व फितनतिद दज्जाल व फितनतिल महया व फितनतिल महया वल ममात। यानी ए अल्लाह मैं बुखल से, सुस्ती से, निकम्मेपन की उम्र से, कब्र के अजाब से, दज्जाल के फितने से, जिंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। हवाला बुखारी जिल्द 3 सफ़ा 257, हदीस नंबर 4707। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें भी इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इकरीमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जो शख्स तिलावत कुरान का आदी होगा वो इस हालत को न पहुँचेगा कि उसकी अक्ल व हवास कायम न रहें। तफसीर जलालैन के हवाले से आपने सुना। और अल्लामा सावी, हज़रत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा किराम पर भी ये हालत तारी नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे इनकी उम्र में इजाफा होता जाता है इनकी अक्ल भी बढ़ती जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद साकिब अत्तारी यूके से। रजब और शाबान के महीनों की आमद है। इन महीनों में इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अपनी इबादत के शौक़ को कैसे बढ़ा सकते हैं? मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। रजब शरीफ की मोहब्बत, रजब शरीफ में एक दुआ पढ़नी सुन्नत है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। तो ये हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। और रमज़ान शरीफ की दुआ अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना बिस्सिह्हति व आफ़िया, ये हम मतलब आमतौर पर पढ़ते हैं, यूँ कह सकते सारा साल पढ़ी जाती है। तो इस तरह मतलब ये रजब वाली दुआ याद कर लें कि अल्लाह हमारे लिए अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबी, ए अल्लाह हमारे लिए रजब में बरकत अता फरमा, व शाबाना और शाबान में, वबल्लिगना रमज़ान और रमज़ान तक पहुँचा दे। तो अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ये तो हदीस के अल्फाज भी हैं, लेकिन बिस्सिह्हति व आफ़िया ये हदीस के अल्फाज नहीं है, ये एडिशन है। तो अपने गुनाहों से तौबा करे,
जो नमाजें अगर कज़ा हैं, रमज़ान शरीफ के रोज़े अगर बाकी हैं कज़ा, तो वो अदा कर लें और साफ़ सुथरे होकर माह रजब में दाखिल हों, जिससे मैं रमज़ान शरीफ का मेन एंट्रेंस कहता हूँ। अब गेट वे कहता हूँ, मैं मेन एंट्रेंस कहता हूँ कि मेन दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा। रजब शरीफ आता है तो बस रमज़ान की यादें ताज़ा हो जाती हैं, रोज़ों का रुझान। हमारे माहौल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में रोज़ों का रुझान बढ़ जाता है। ऐसे भी कई होते हैं जो रजब और शाबान दोनों महीनों के पूरे रोज़े रख रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इबादत का ज़ौक़ बढ़ता है, इसलिए हम अभी से कमर बांध लें और रजब की आमद पर खुश हों कि ये अल्लाह का महीना आ रहा है। और रजब शहरुल्लाह, है ना, रजब अल्लाह का महीना है। व शाबानो शहरी, सरकार फरमाते हैं व शाबानो शहरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि शाबान मेरा महीना है। और रमदानो अलिफ लाम ने व रमदानो शहरुल उम्मा, और रमजान, अच्छा, व रमदानो शहरो उम्मती, देख लें यही अल्फाज है। अच्छा, व रमदानो शहरो उम्मती, ये रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे, जान से प्यारे महीने आने वाले हैं। अल्लाह में जिंदा रखे और आफियत के साथ हम इस मुबारक महीनों में दाखिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ देर पहले इस मौजू को बात हुई थी कि माशाल्लाह माह रजब और माह शाबान में दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सहरी इज्तिमात का जो सिलसिला रहता है, तो मुल्क व बैरून मुल्क में, जैसा कि अर्ज़ किया गया, मदनी चैनल पर इस वक्त हम बराह रास्त भी हैं, तो मुल्क व बैरून मुल्क में ये एक जदवल हमने बनाना होता है, हमारे निगरान ज़िम्मेदारान ने। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज इस्लाम पे जमा होकर मस्जिद में या जाए नमाज पे, जहाँ मुल्क बैरून मुल्क जिस तरह की सूरत हाल होती है तो अदा करते हैं। फिर दुआ होती है, सहरी होती है, फ़जर में जगाने का सिलसिला होता है और फ़जर की जमात से नमाज अदा की जाती है। उसके बाद तफसीर का हल्का होता है, दर्स होता है, उसके बाद इशराक चाश के नवाफिल पढ़े जाते हैं। तो ये तहज्जुद से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इशराक चाश तक के जदवल ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में निगरान और ज़िम्मेदारान के मशवरे से बनाए जाते हैं, और उनमें बाज़ जगह ऐसी होती है जिनको हम बराह रास्त मदनी चैनल पर दिखाते हैं। तो आप अल्लाह करे कि हम सब इन अहम तरीन मौक़ों में हिस्सा लेने वाले और रजब शरीफ और शाबान शरीफ का एहतराम करके खूब इसमें इबादत करने में हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। आ भी जा माहे सुबहान, आ भी जा माहे सुबहान, आ भी जा माहे सुबहान, जल्दी जल्दी या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। जब भी आता है रमदान, जब भी आता है रमदान, जब भी आता है रमदान, जान में आ जाती है जान, जान में आ जाती है जान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। मौला तू बहरे रमदान, मौला तू बहरे रमदान, मौला तू बहरे रमदान, मुझको बना दे नेक इंसान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, अज्जिल अज्जिल या रमदान, जान मेरी
आजा अभी जा रमदान, आजा अभी जा रमदान, आजा अभी जा रमदान, आजा अभी जा रमदान, तुझ पे फिदा तार की जान, अजिल अजिल या रमदान, अजिल अजिल या रमदान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने आगे के मज़ीद मदनी चैनल के प्रोग्राम भी देखते रहें। अल्लाह पाक हम सबको माह रजब और माह शाबान की बरकतों से और फिर माह रमज़ान की बरकतों से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या क़रशी या हाशमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप भी अल्लाह करे कि मेरे जितने भी निगरान और जो भी मदनी चैनल पर भी हैं, इस्लामी बहनें जो इस पर्दे में सुन रही हैं, हम सबको चाहिए कि हम अपने अपने तंज़ीमी तरीक़ेकार को जो बयान किया जाए उसके मुताबिक रजब शरीफ और रमज़ान शरीफ में रमज़ान शरीफ और शाबान शरीफ में सहरी इज्तिमा वगैरह करें और भी माह रमज़ान में इंशाअल्लाह एतिकाफ़ और जो हमारा ये तंज़ीमी तौर पर दावत इस्लामी के अंदाज़ पर जो हमें अहदाफ दिए जाते हैं इसको पूरा करने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल।